پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ یزید کی ماں میسونہ، باپ معاویہ، کل آپ زیارت عاشورہ میں سب کا ذکر کریں گے. یہ شادی کیسے ہوئی؟ شادی کیسے ہوئی؟ شادی مجبوری کی شادی تھی، خوشی سے نہیں ہوئی، پراپر طریقے سے نہیں ہوئی. مجبوری یہ کہ معاویہ شکار پہ گیا. پہلے زمانے کے اندر بھئی یہی ایک سیر و تفریح انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا ذریعہ تھا. 2 مہینے 3 مہینے. اب وہ گیا ڈیزرٹ میں، وہاں جا کے وہ ایک دم اس کو کوئی بیماری ہو گئی. اب تفصیل کی کوئی ضرورت ہے؟ فضول باتیں. لیکن اس زمانے کے ڈاکٹروں نے اس کا ایک علاج بتایا. اچھا پہلے یہ ڈاکٹر علاج یہ والا بہت بتاتے تھے، اب پتہ نہیں کیوں ڈاکٹر چینج ہو گئے. علاج بتایا تمہیں فوراً آج ہی رات کو شادی کرنا. پہلے بہت ساری بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کہتے تھے اس کی شادی کر دی. کتنا بڑا ظلم کرتے تھے. شوہر کی بیماری بیوی میں منتقل ہو جاتی تھی، یہ ٹھیک ہو جاتا تھا وہ بیچاری بیمار، لیکن خیر. تو اب یہ کہا فوراً آج کی رات شادی، آج ہی رات. اب بہت شدید تکلیف ہو رہی ہے، پین بہت زیادہ ہے. ابھی پینسلین ایجاد نہیں ہوئی ہے، چنانچہ پین کلر کوئی نہیں. اب حاکم وقت ہے، ظالم، غاصب، زبردستی قبضہ کرنے والا، لیکن حاکم. اور ایسا حاکم ہے، ولایت، غدیر، علی اور ماسٹر. علی کا آرڈر ہم کو ماننا ہے، مگر علی کی ایک فریاد بھی سنیے، کمپلین. علی نے کیا کہا؟ ایک حاکم شام وہ اپنے ماننے والوں کو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دیتا ہے، پڑھ لیتے ہیں. میں اپنے ماننے والوں کو جمعے کی نماز جمعے کو پڑھانا چاہتا ہوں تو ایکسکیوز لے کے آ جاتے ہیں. تو ہے ظالم، غاصب، حاکم، لیکن کیسا اس نے اپنے چاہنے والوں کو ٹرین کیا؟ جیسا غدیریوں کو ہونا چاہیے تھا. لیکن بہت ساری باتیں آ جائیں گی، اصل پوائنٹ کمپلیٹ ہو جائے. باقی جو ڈیٹیل والی باتیں وہ آخری 2 مجلسوں میں آ جائیں گی، جہاں اتنا ہی کم مجمع ہوگا اور وہیں پہ پڑھنے میں مجھے مزہ بھی آئے گا. یہاں تو جلدی سے بات ختم کروں. اب یہ کہ آج کی رات شادی کرنا، بادشاہ کیا مشکل، چاروں طرف دوڑا دی اپنے غلام کے. دیکھو قریب میں کوئی قبیلہ ہے، وہاں ایک کرسچن قبیلہ رہتا تھا. پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہوگا جو ہندوؤں میں بھی ایک کاسٹ سسٹم آیا ہے، ذات پات، کہ پرفیکشن کی وجہ سے ہر پروفیشن کا ایک قبیلہ ہوتا. یہ درزی ہیں تو کئی جنریشن سے ان کے یہاں یہ ٹیلرنگ کا رواج ہے، چنانچہ اب جو لوگ آتے ہیں پرفیکٹ آتے ہیں. اسی طریقے سے دھوبی، اسی طریقے سے یہ موچی یا نائی، جو ہندوستان میں چیف منسٹر بھی بنی کوئی خاتون. لیکن یہ ہے کہ یہ کاسٹ سسٹم تھا، ایک قبیلے کا ایک کام. مسلمانوں کے ماحول میں سنگنگ گناہ کبیرہ، اور معاویہ سے جسٹ بیفور مولا علی کی ظاہری خلافت تھی، ممکن ہی نہیں. چنانچہ کوئی مسلمان اس پروفیشن میں نہیں جاتا تھا. عیسائی جو عرب کے اندر رہتے ہیں وہ اس پروفیشن میں تھے. اس قبیلے کا پروفیشن ہی یہ تھا کہ وہ سنگنگ سیکھیں اور اسلامی دنیا میں جا کے جو مسلمانوں کو گانا سننے کی ضرورت ہو تو انہیں سنائیں. چنانچہ یہاں پہ بچوں کو شروع سے ٹریننگ دی جاتی تھی. جوان اسلامی دنیا میں چلے جاتے تھے، جب وہ ریٹائر ہوتے تھے واپس آ جاتے تھے بوڑھے ہو کے اپنے قبیلے میں، ینگ جنریشن کو ٹریننگ دینا شروع کرتے تھے. پورے قبیلے کا یہ پیشہ جنریشن سے چلا رہا. میں بہت احتیاط کر رہا ہوں کہ آج کی شب عاشور کوئی ایسی ہنسی مذاق کی بات بھی نہ ہو اور یہ کہ میسج ملے. قریب میں وہی نیئرسٹ قبیلہ وہی. حاکم شام نے کہا بھئی ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ شادی کرنا ہوگی ورنہ مر جاؤ گے. اب یہ شادی پراپر شادی نہیں تھی. بھئی آپ کہیں گے مطلب کیا ہوا؟ مطلب ہوا پراپر شادی میں دیکھا جاتا ہے لڑکی کی ایج کیا ہے، خوبصورت ہے، تعلیم یافتہ ہے، اس کے اندر کیا ہنر ہے. یہ تو مجبوری کی شادی ہے. جو ہو، لنگڑی ہو، لولی ہو، اندھی ہو، کانی ہو، بہری ہو، بس لڑکی ہو، آج رات شادی کر کے اپنی جان بچانا. سردار قبیلہ تک گئے یہ لوگ. ہر چیز میں کانٹیکٹ تو چیف سے ہوگا. اس نے سنا، کہا میری اپنی بیٹی. اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر مسلمانوں کے بادشاہ سے میرے قبیلے کا ایک رشتہ بن جائے اور میری بیٹی مسلمانوں کے بادشاہ کے محل میں پہنچ جائے تو بعد میں کتنے بینیفٹ ہم کو ملیں گے. آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیے تو مسلم ممالک کے اکثر جو کنگ ہیں ان کے گھر میں کون سی عورتیں. بس اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا، بات بہت لمبی ہو جائے. اس نے اپنا قبیلے کا بینیفٹ سوچا، کہا میری بیٹی ہے شادی کر لو. ہو گئی شادی.
اب یہ شادی ہو گئی، بادشاہ کے لیے کیا مسئلہ ہے، 10 بیویاں ہوتی ہیں، کہا چلو ٹھیک ہے ہو گئی شادی، لے چلتا ہوں اس کو محل میں لے آئے، اور وہاں یزید پیدا ہوا۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو لڑکی تھی نا وہ اس محل میں ہیپی نہیں تھی، باپ نے اپنے فائدے اور اپنے قبیلے کے فائدے کے لیے شادی کی، بہت ساری پولیٹیکل میرجز ہوتی، لیکن اب یہاں پہ آپ حضرات بہت سے گجرات کے ہیں، ہمارے مولانا محترم راجستھان کے ہیں، تو راجستھان کے بعض بادشاہوں نے اکبر بادشاہ کو اپنی بیٹیاں دی تھیں اور بہت اس سے بعد میں گین کیا تھا، ایک طریقہ۔ اب باپ نے تو یہ سوچا لڑکی بالکل راضی نہیں، ایک تو حاکم شام تھا بھی بڑا بدشکل، اور اس کے علاوہ وہ بادشاہ محل میں رہنے والا جو جنگل کی عادی لڑکی، یزید بھی ہو گیا لیکن محل میں وہ بہت انکمفرٹیبل۔ اور ایک رات کو ایک دن حاکم شام اس کے کمرے کے قریب سے گزرا، وہ جا رہا ہے کہیں اور، اس کے کان میں اس کی آواز آئی، یہ اپنی ٹریجڈی پڑھ رہی ہے پوئٹری میں، میرے باپ نے مجھ پہ ظلم کیا، ایسے بدشکل اور ناک ٹوٹے ہوئے کالے کلوٹے کے ساتھ میری شادی کر دی، مجھے نہیں چاہیے محل، مجھے اپنی قبیلے کے وہ باغ چاہیے، مجھے یہ سارا آنر اور یہ سروس نہیں چاہیے، میں تو کھجور کے درخت پہ خود چڑھ کے کھجور توڑنا چاہتی ہوں، یہ میں کہاں آ کے پھنس گئی۔ اس نے سنا، اچھا میں تو سمجھ رہا تھا کہ تو اسے آنر سمجھے گی کہ تجھے ملکہ بنایا اور تو اپنا قبیلہ یاد کر رہی ہے۔ ایک دو اور بھی اس کے ایسے شعر تھے جو میں ممبر پہ پڑھ ہی نہیں سکتا، چاہے 9 ربیع الاول کا دن کیوں نہ ہو، ایسے اس کے بیہودہ شعر، ولگر لینگویج۔ جا، میں نے تجھے طلاق دی، واپس چلے جاؤ اسی قبیلے میں جس کو یاد کر رہی، بہت خوش آ گئی۔ اب یہاں ہوا حاکم شام جب وہ اسٹیج آیا کہ اسے اپنا سکسیسر بنانا، اب یزید کی تلاش شروع ہوئی، اولاد نہیں تھی، یہ جو تھی وہ انتہائی نالائق و ناکارہ، یزید گیا یا بھیجا غلام کو، کہا کہ اس کو نہیں لانا، اس عورت کو نہیں لانا، لیکن میرا بیٹا تو ہے نا اس کو لے کے آ جانا، اور اس کو لا کے اپنا سکسیسر بنائے۔ اب جتنے دن یہ اپنے قبیلے میں رہا، نیو بورن بیبی، وہاں سے لے کے جوان ہونے تک، اب وہاں قبیلے میں کیا تھا، ماں کے پاس جاتا تھا، ماں بہترین سنگر، گانے ہی چل رہے، نانا کے پاس جاتا تھا، نانا تو پورے قبیلے کو ٹرین کرتا ہے، ریٹائرڈ لیکن بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ سنگر، وہاں پہ اس کو گانا، دوستوں کے ساتھ جا کے بیٹھا، اپنے بچپنے کے دوست، اب وہاں پہ ہر ایک کو ان کے پیرنٹس نے یہ دیا ہے کہ کل یہ گانا تمہیں یاد کر کے سنانا، کل یہ ہر طرف یہی ٹریننگ چل رہی، شادی میں گیا تو وہاں گانا ہوتا، رات کو سونے آیا تو ماں نے گانا سنا کے اس کو سلایا، صبح اٹھا تو سنا ہے کہ سنگر صبح کو زیادہ پریکٹس کرتے ہیں، تو ماں کی اور نانا کی پریکٹس جاری، غرض یہ کہ اس کو چاروں طرف سے ایسا ایٹماسفیئر ملا، ماں کے پاس آئے تو میوزک، نانا کے پاس جائے تو حرام میوزک، دوستوں کے درمیان جائے تو میوزک، شادی میں جائے تو میوزک، وہاں میت پہ لوگ روتے تھے تو وہ بھی میوزک کے ساتھ اور گانے کے ساتھ، میت پہ جائے تو میوزک، اسکول میں جائے تو میوزک، پلے گراؤنڈ میں جائے تو میوزک، چاروں طرف ایسا ماحول ملا کہ یزید تو پھر یزید ہے، لیکن اس میوزک کے ماحول نے اس کو اس منزل تک پہنچا دیا کہ آج ہم ہی نہیں، ساری دنیا کا ہر سمجھدار آدمی یزید پہ لعنت بھیجتا ہے اور بے شمار لعنتیں بھیجتا۔ یہ یزید۔ اب آئیے آقا حسین کے گھر میں، آقا حسین کا نانا ایسا، عصمت و طہارت و عبادت اور رسالت کا ماحول، نانا ایسا کہ ہر ایک سے اللہ کہہ رہا ہے کہ نمازیں پڑھو، رسول سے کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اپنی نمازیں کم کر دو، تم نے تو اتنی نمازیں پڑھی کہ نماز کا حکم دینے والا اللہ کہہ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا۔ ایسی عبادت کی رسول نے کہ قرآن کو کہنا پڑا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے اس لیے قرآن کو تھوڑی نازل کیا کہ تم اپنے آپ کو اتنی زحمت اور ٹربل میں ڈال دو، ایسا قرآن کو فالو کر رہے ہیں کہ قرآن کو روکنا پڑ رہا، نماز کو روکنا پڑ رہا۔ اور علی حسین کا بابا نانا کے پاس جائیں تو وہاں ایسی نماز اور ایسا قرآن، حسین بابا کے پاس آئیں تو بابا ایسا کہ حالت نماز میں پاؤں سے تیر نکالو تو علی کو پتہ نہ چلے، اور ماں کے پاس جائیں تو ماں تو ایسی سیدہ نساء عالمین کہ جناب فضہ کی گواہی کہ پورا دن گھر کے کام کرنے کے بعد ساری رات شہزادی اتنی نمازیں پڑھتی ہیں، اتنی عبادتیں کرتی ہیں
کہ پاؤں سوج جاتے ہیں، ورم آتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے نماز کی وجہ سے. فجر کی نماز کے بعد بڑی مشکل سے بستر پہ جا کے آرام کرتی. اور اتنی نماز پڑھ کر بھی ہم تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا اللہ پر ایک احسان ہو گیا. قیامت کے دن ہم جائیں گے تو اللہ کو آنا چاہیے ہمیں ویلکم کرنے کے لیے کہ تھینک یو ویری مچ، تم نے میری 2 رکعت نماز پڑھ دی. اور شہزادی اتنی نمازیں پڑھ کے اتنا روتی ہیں خوف خدا سے کہ ہر رات کو فضا کہتی ہیں شہزادی کا سارا ڈریس رونے کی وجہ سے، خوف خدا کا رونا، پورا ڈریس گیلا ہو جاتا ہے. زمین پہ شہزادی کے آنسو اس طرح بہتے ہیں جیسے بارش کا پانی زمین پہ بہا کرتا. تو اب دیکھیے دو گھر بتا رہا ہوں اور کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک یزید کا گھر ہے کہ نانا میوزک، ماں میوزک، دوست میوزک، ہر طرف سنگنگ، ہر طرف سانگ، شادی ہو، غم ہو، عام دعوت ہو، پلے گراؤنڈ ہو، اسکول ہو، دوستوں کے ساتھ کھیلنا ہو، جہاں جائے اسے یہ ماحول ملے. اور ایک حسین کا گھر، نانا ہو تو خوف خدا سے روئے، باپ ہو تو ایسی نمازیں پڑھے، ماں ہو تو ایسی تلاوت کرے، بڑا بھائی ہو تو اتنا عبادت گزار، ہر طرف ذکر خدا ہے، جس کا نتیجہ وہی جملہ جو میں نے کہا، وہی جملہ کہ خیر آتا ہے اس گھر میں، السلمان و منا اہل البیت، اہل بیت بن جاتا ہے. فضا آتی ہیں تو تمام عورتوں کی سردار بن جاتی ہیں جب عبادت کا ماحول ہو، جب تقوی کا ماحول ہو، جب پائیٹی کا ماحول ہو، جب حکم خدا کو ماننے کا ماحول ہو. حسین اپنے انوائرمنٹ کی وجہ سے حسین نہیں بنے، وہ نور کا ٹکڑا، وہ جز ہے رسول کا، لیکن ایسا حسین کو ماحول ملا ویسا یزید کو ماحول ملا. اب وہ جملہ کہہ رہا ہوں جس کے لیے ایڈوانس میں آپ سے اپولوجی، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو چیک کرنا. ہمارے گھر میں حسین جیسا ماحول ہے تو وہ بچے سامنے آئیں گے جو واقعاً مقصد حسین اور محبت حسین اور ولایت علی رکھنے والے. یا ایسا تو نہیں کہ یزید پروڈیوسنگ فیکٹری ہمارے گھر میں لگی ہوئی کہ صبح گانا، شام گانا، دوپہر گانا، کھانا ہے تو گانا، ڈرائیونگ ہے تو گانا، ریسٹورانٹ ہے تو گانا. یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے گھر وہ کس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں کیا منظر نظر آ رہا. دجال، غدیریوں کو یزیدی بنانے والا، لوگوں کو بہکانے والا. اب یہاں پہ گانا، یہاں پہ عبادت. اور کربلا کا مقصد نماز بھی ہے، اتنا اہم مقصد کہ شروع کی مجلس میں 2 جملے 3 جملے میں کہہ چکا ہوں، اس کو ریپیٹ بھی نہیں کرنا ہے لیکن اس کو اگنور بھی نہیں کرنا. آج کی رات کربلا میں آئی، آج کی رات. کل بھی میں نے کہا تھا اور پھر دوہرا رہا ہوں کہ فوج یزید یا عمر سعد تو کربلا کا جہاد 9 محرم کو شروع کر چکا تھا. عاشورے کے دن عمر سعد نے جنگ نہیں کی، 9 محرم کو اس نے جنگ شروع کر دی تھی، پہلا تیر بھی بھیج دیا تھا. وہ تو آقا حسین نے 1 رات کی مہلت لی یا دی، لیکن یہ رات جو ملی ہے، یہ رات آج کربلا میں جو سارے خیمے آباد، آج جو ہر بیوی کے پاس اس کا وارث بیٹھا ہوا، آج جو سارے اصحاب امام اپنے خیموں میں ہیں، یہ حسین کی وجہ سے ہیں. عمر سعد تو جسٹ آفٹرنون میں جنگ شروع کر چکا تھا، لیکن حسین نے جو رات مانگی، عباس کو بھیجا. روایت تو کل آپ نے سن لی، میں بالکل مصائب کی منزل کے قریب. تو کیا جملہ کہہ کے یہ 1 رات کی مہلت مانگی؟ کوئی ریزن بتایا کہ کیوں؟ ریزن کیا تھا؟ عباس عمر سعد سے کہہ دینا کہ میں نے زندگی میں کوئی رات بغیر عبادت خدا کے نہیں گزاری، دل چاہتا ہے دنیا چھوڑنے سے پہلے ایک اور ایسی رات گزاروں جو پوری رات اللہ کی عبادت میں. حسین تو امام معصوم ہے، حسین کے لشکر کا غلام بھی اگر آج کی رات ہے، آج کی رات شب عاشور، بھئی ہمارے سامنے رول ماڈل حسین اور کربلا والے، شب عاشور انہوں نے کیسے گزاری؟ روایت میں یہ جملہ ہے، مقتل کا یہ جملہ کہ اگر شب عاشور کسی وقت بھی کوئی خیموں کے قریب سے گزرتا جہاں حسینی خیمے تھے، وہی خیمہ گاہ، لیکن خیمہ گاہ جو اس وقت ہے وہ تھے بنی ہاشم کے خیمے، اور ان کے چاروں طرف پھر اصحاب کے خیمے تھے. بنی ہاشم بیچ میں، پھر جو آؤٹر لائن کی ٹینٹ کی وہ بنی ہاشم، وہ اصحاب.
کہ اچانک رات کو سرپرائز اٹیک ہو تو یہ سیدانیوں کے خیمے تک دشمن نہ آ جائے. اب جملہ کہ اگر کوئی رات کو کسی وقت بھی 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے ان خیموں کے قریب سے گزرتا تھا تو ذکر خدا کی آوازیں اس طرح آتی تھی کہ ودی نحل، جیسے جو شہد کی مکھی ہوتی ہے اس کے چھتے کے قریب سے گزرے تو مکھیوں کی ایک بھن بھناہٹ کی آواز آتی. بہت مشکل اردو ہو گئی لیکن اب وقت نہیں. کس چیز کی آواز ہے؟ ذکر خدا کی. پوری رات کیسے گزری؟ کوئی نماز میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر خدا کر رہا ہے. اس کے بعد کربلا کے میدان میں یہ اصحاب گئے تو ایسا جہاد کیا کہ چھٹے امام نے کہا بے ابی و امی، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہوئے کربلا کے شہید. زیارت وارثہ آپ کو زبانی یاد ہے، میں نے سنا ہے کہ یہاں جعفری سینٹر اٹلانٹا میں ڈیلی زیارت وارثہ ہوتی ہے نماز کے بعد. بے ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو، یہ جملہ آقا حسین کی زیارت میں نہیں ہے، یہ آقا علی اکبر کی زیارت میں نہیں ہے، یہ آقا عباس کی زیارت میں نہیں ہے. یہ کس کی زیارت میں ہے؟ یہ ایک حبشی غلام جون کی زیارت میں، یہ اصحاب امام کی زیارت میں ہے کہ اتنا ہائی اسٹیٹس. مگر وہ رات کیسے گزری؟ نماز اور عبادت خدا. تو دجال کی انٹری کا، اور دجال سے مطلب ہے شیطان کے انٹر ہونے کا، اور ولایت کو ختم کر کے غدیری کو یزیدی بنانے کا جو بیسٹ ٹول شیطان کے پاس ہے، ون آف دا بیسٹ، وہ ہے یہ سنگنگ کا اور گانے کا ماحول. اور حسینیت اور ولایت اور غدیریت اور اہل بیت، ان کے یہاں پروٹیکشن کا بہترین ٹول کیا ہے؟ نماز. نماز اہل بیت کے اطہار خصوصیت یہ ہے، کوئی خوشی آتی ہے تو جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کوئی غم آتا ہے تو جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کوئی حاجت ہوتی ہے تو 2 رکعت. وہ جو ریگولر نمازیں ہیں وہ اپنی جگہ، بلکہ آج کی شب عاشور کے بعد موسٹ امپورٹنٹ ڈیٹ 40 آئے گی. 40 کے دن یہ حدیث پڑھی جاتی ہے. امام نے کہا مومن کی سائن یہ ہے کہ وہ ڈیلی 51 رکعت نماز پڑھتا. پتہ نہیں بعض لوگ نماز کا مطلب یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ نماز مینس غدیر کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، ولایت کے رتبے کو کم کیا جا رہا. نماز پروٹیکشن ہے اسلام کا، نماز پروٹیکشن ہے ولایت کا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لیکن فضائل نماز بیان کرنے کا موقع نہیں. آج کی رات کی وجہ سے یاد دلانا کہ آج کی رات اگر کوئی حسین کے خیمے سے، سجاد کے خیمے سے، اکبر کے خیمے سے، عباس کے خیمے سے، حبیب ابن مظاہر کے خیمے سے، مسلم ابن اسجہ کے خیمے سے، غلام حبشی جون کے خیمے تک آئے تو ان ایوری ٹینٹ نماز. یہ پروٹیکشن ہے مومن کے ایمان. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله